پیارے دوستوں، ایک حافظ قرآن لڑکی پر بجو کا عذاب کیوں آیا؟ مرنے کے بعد قبر میں بجو اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اس ویڈیو کو خاص طور پر ضرور دیکھیں، کیونکہ اگر وہ بھی ایسا گناہ کرتی ہیں تو باز آ جائیں۔ اس حافظ قرآن عورت کا شوہر کہتا ہے کہ میں دبئی میں نوکری پر تھا جب میری بیوی کا فون آیا کہ اماں مر چکی ہیں۔ میں بہت رویا، لیکن بیوی نے واپس آنے سے منع کر دیا۔ کہنے لگی اتنے پیسے لگا کر زیور بیچ کر گئے ہو، میں خود تدفین کروا دوں گی۔ اور پھر میری بیوی نے تدفین کروا دی۔ 2 سال بعد جب میں پاکستان واپس لوٹا تو میرا دل غم سے بوجھل تھا۔ گھر پر میری ماں نہیں تھی۔ میں اماں کی یاد میں دھاڑے مار مار کر رویا۔ یہ بنگلہ نما گھر میری بیوی نے بنوایا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک رات کو مجھے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں چونک کر اٹھ گیا اور چلتے چلتے میں اس گھر کے تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ جو ہی دروازہ کھولا تو آگے کا منظر دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ میری اماں مر گئی ہیں۔ یوسف، اماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ کتنے لمحے میں بے یقینی کے عالم میں کھڑا رہا، پھر دوبارہ سے ماریا کی آواز گونجی، یوسف سن رہے ہو نا، اماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ بڑی مشکل سے میں بولا، اماں کا انتقال کیسے ہو گیا ماریا؟ 2 دن پہلے تو اماں سے میری بات ہوئی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھیں۔ ماریا بولی، ہاں بس رات کو اچانک سے ان کی سانسیں رک گئی تھیں۔ میں ہسپتال لے کر گئی، تب تک ان کی جان نکل چکی تھی۔ میں تو خود بڑے صدمے سے گزر رہی ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے ہی اماں چلی گئیں اور میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ میں نے آس پڑوس والوں سے کہہ دیا ہے کہ یوسف یہاں نہیں ہے، آپ ہی لوگ جلد سے جلد تدفین میں میری مدد کریں۔ یہ سن کر میں چیخ اٹھا اور کہا کہ میں واپس آ رہا ہوں، میرے بنا اماں کی تدفین نہ کروانا۔ میں اماں کا اکلوتا بیٹا ہوں، یہ حق صرف میرا ہے کہ میں ان کی تدفین اپنے ہاتھوں سے کروں۔ مگر ماریا کہنے لگی، یوسف ایسی باتیں نہ کریں، اماں کو میں اتنی دیر نہیں رکھ سکتی، وہ بوڑھی عورت ہے، ان کی میت خراب بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ واپس آ بھی جائیں تو تب تک اماں کی تدفین ہو چکی ہوگی۔ آپ لاکھوں روپیہ لگا کر وہاں گئے ہیں اور اب پھر واپس آنے میں لاکھوں روپے لگیں گے۔ میں نے اپنا سارا زیور سب کچھ بیچ کر آپ کو بھیجا ہے، واپس آؤ گے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ ہمارے بچے کیا کھائیں گے؟ آپ کام پر توجہ دیں اور اماں کے احصال ثواب کے لیے وہیں پر کچھ پڑھ لیں۔ آپ کے واپس آنے سے اماں تو واپس لوٹ کر نہیں آئیں گی، لیکن آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ماریا نے صاف لفظوں میں مجھے واپس آنے سے منع کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے پڑوس والے حامد سے کہہ کر سارا انتظام کروا دیا ہے۔ اس نے بس مجھے کچھ پیسے بھیجنے کو کہا اور میں نے اسی وقت ماریا کے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوا دیے۔ اماں کے مرنے کے بعد میرے لیے کام کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ اماں کے اچانک انتقال نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ میں اماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اماں کی تدفین بھی نہ کروا سکا اور اماں کا آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ نوکری سے واپس آ کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا تو ماضی میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ میری ماں کا شفیق چہرہ مجھے بے چین کر گیا۔ ابا کے انتقال کے بعد اماں نے ماں کے ساتھ ساتھ باپ بن کر مجھے پالا تھا۔ صبح سے شام تک لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی اور پھر باقی سارا وقت میری پڑھائی اور گھر کے کاموں پر توجہ دیتی تھی۔ میں صرف 12 سال کا تھا جب ابا اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اسی وقت سے میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کئی بار اماں سے کہا کہ میں پڑھائی چھوڑ کر کسی دکان پر کام کرنے کے لیے لگ جاتا ہوں، کوئی بھی مزدوری کر لیتا ہوں، لیکن اماں نہ مانی۔ اماں کا ایک ہی خواب تھا کہ میں اچھا پڑھوں اور اپنا مستقبل بہتر کروں۔ اماں مجھے کسی محنت مشقت میں ڈال کر پڑھائی سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اماں نے خود کو دن رات کی بھٹی میں جھونک رکھا تھا۔ نوکری کے ساتھ گھر سنبھالنا بہت ہی مشکل تھا، لیکن اماں نے کبھی ہار نہ مانی۔ کبھی ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار نہیں آئے تھے۔ شدید بخار کی حالت میں بھی وہ مسکراتے ہوئے مجھے اسکول بھیج کر خود کام پر چلی جایا کرتی تھی اور میرے سامنے کبھی اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کیا تھا۔ لیکن اپنی ماں کی شکل دیکھ کر مجھے پتا چل جاتا تھا کہ میری ماں بیمار ہے۔ میری اماں نے ایسے ہی دن رات محنت مزدوری کر کے مجھے کالج میں بھیج دیا تھا۔ کالج کے دنوں میں بھی میں نے نوکری کی بات کی کہ اماں اب تو آپ آرام کریں، آپ بیمار رہنے لگی ہیں، میں کوئی نوکری کر لیتا ہوں۔
تو اماں نے صاف منع کر دیا، کہنے لگی بس تم پڑھائی کرو اور میں کچھ نہیں چاہتی، میری یہی خواہش پوری کر دو۔ یہی میرا خواب ہے کہ میرا بیٹا پڑھا لکھا انسان ہو اور بڑے عہدے پر فائز ہو۔ میں نے اماں سے کہا میں جوان ہوں، ساتھ نوکری بھی کر سکتا ہوں اور پڑھائی بھی، لیکن اماں کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں تجھے اچھے اسکالرشپ ملے اور تو اب اچھے نمبروں سے پاس ہو۔ تیرے ابا کا بھی یہی خواب تھا کہ ہمارا بیٹا پڑھا لکھا انسان بنے، قابل انسان بنے۔ تیرے ابا نے ساری زندگی اس بات کا دکھ کیا کہ انہوں نے تعلیم حاصل کیوں نہیں کی تھی، اور میں چاہتی ہوں کہ تجھے کبھی یہ دکھ نہ دیکھنا پڑے۔ میں نے اماں کی بات کو پلے سے باندھ لیا اور خوب محنت کرنے لگا۔ اچھے نمبروں سے کالج پاس کیا تو یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل گئی۔ میں نے اپنی انجینئرنگ پوری کی اور ساتھ ساتھ نوکری بھی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ نوکری اچھی ہوتی گئی اور مجھے اچھی خاصی تنخواہ ملنے لگی۔ اس طرح گھر کے حالات بدلنے لگے۔ اسی دوران اماں میرے لیے رشتے تلاش کرنے لگی۔ انہیں ایک حافظ قرآن لڑکی کی تلاش تھی۔ اسی دوران اماں کو ایک حافظ قرآن لڑکی مل گئی۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کا نام ماریا تھا۔ اماں نے میری شادی اس لڑکی سے کروا دی، اور جیسے ماریا ہمارے گھر میں آئی، ہمارے گھر میں خوشیوں کی بہار آ گئی، کیونکہ ہم صرف 2 ماں بیٹا تھے، اور جب سے وہ ہمارے گھر میں آئی تھی ہمارے گھر میں خوشیاں آ چکی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ ماریا کا رویہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ وہ جب بھی مجھے میری ماں اپنی پاس بلاتی تو وہ ناک منہ چڑھانے لگ جاتی اور جھگڑا کرنے لگ جاتی۔ اگر میری ماں کسی بات پر مجھے بلاتی کہ کوئی مجھے ضرورت ہے تو اس پر بھی ماریا لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ آپ کی ماں مجھے سکون سے 2 گھڑی بیٹھنے بھی نہیں دیتی، جبکہ میری ماں مجھے بہت کم ہی بلایا کرتی تھی۔ میں خود ہی اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھتا تھا، کیونکہ وہ تنہا تھی، ان کا میرے سوا کوئی بھی اس دنیا میں نہیں تھا۔ تو اماں کو میرے ساتھ کی ضرورت تھی۔ ساری زندگی میری اماں نے میرے پیچھے قربان کی تھی۔ ایک دن ماریا اور میرے درمیان جھگڑا اتنا بڑا ہو گیا کہ اماں کمرے میں آ گئی، کہنے لگی کیا بات ہے بیٹے، کیوں بہو کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو؟ یہ سن کر ماریا غصے میں کہنے لگی یہ آپ ہی کی سکھائی ہوئی پٹیاں ہیں جو میرا شوہر مجھ پر ہر بات سے جھگڑا کرتا ہے۔ آپ جو انہیں لے کر بیٹھ جاتی ہیں اور پھر ان کے کان بھرتی رہتی ہیں، اسی کے بدلے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے جب ماریا کے منہ سے یہ بات سنی تو زوردار تماچا اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ میری ماں سے جس لہجے میں بات کر رہی تھی میرے لیے یہ برداشت کے باہر تھا۔ میری اس حرکت پر اماں نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی بیوے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں نے تمہاری یہ تربیت تو نہیں کی تھی۔ اماں سے میں نے پہلی بار زندگی میں تھپڑ کھایا تھا، اس لیے میں اماں کی طرف دیکھنے لگا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ سارا دن سڑکوں پر گھومتا رہا، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ میری بیوی نے میری ماں سے جو بدتمیزی کی تھی وہ لفظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ مجھے ماریا پر اس قدر غصہ تھا کہ میرا گھر واپس آنے کو دل نہیں کچا رہا تھا۔ آدھی رات کو گھر واپس لوٹا تو گھر میں داخل ہوتے ہی میری نظر اماں پر پڑی۔ وہ میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی پیار محبت کیا اور اماں نے مجھے اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور کہنے لگی بہو ابھی نادان ہے، تمہیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اس کا خیال رکھا کرو۔ اماں نے میرے سر پر پیار محبت سے ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی چلو جاؤ جا کر ماریا سے معافی مانگ لو، اور اس نے چاہے جو بھی غلطی کی ہو لیکن تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی۔ اماں کہنے لگی کوئی بات نہیں، ابھی نئی ہمارے گھر آئی ہے، کچھ دنوں بعد وہ خود ہی سمجھ جائے گی۔ اماں کے کہنے پر میں نے کمرے میں جا کر ماریا سے معافی مانگ لی تو اس نے مجھے معاف کر دیا، اور پھر اس دن کے بعد سے اس نے مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ اس کا رویہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میرا دل بھی سکون سے بھر گیا۔ میں یہی تو چاہتا تھا کہ میری ماں اور بیوی ایک ہی گھر میں ایک ساتھ خوشی خوشی زندگی گزاریں۔ چنانچہ پھر اگلے مہینے مجھے پتا چلا کہ آپ ماریا امید سے ہے، تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ لیکن اس خبر کے ساتھ ماریا نے مجھ پر ایک نیا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، تم پردیس کی نوکری کرو، زیادہ پیسہ کماؤ گے تو ہم اچھا گھر بنا لیں گے، پھر تم واپس آ جانا، ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ ماریا کی بات سن کر میں حیران ہوا، کیونکہ نوکری تو میری یہاں پر بھی کافی اچھی تھی، مگر وہ بار بار یہی کہتی کہ اتنے پیسوں میں گزارا ممکن نہیں ہے، ہمیں اچھا گھر بنانا چاہیے اور بچوں کے مستقبل کا سوچنا ہوگا، بڑھتی مہنگائی میں بچوں کی پڑھائی کیسے ہوگی،
ابھی تو ہم 2 لوگ ہیں، لیکن آگے ہماری فیملی بڑھے گی تو گھر کے خرچے بھی بڑھ جائیں گے۔ میں پردیس کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا، لیکن پھر ایک دن وہ روتے ہوئے کہنے لگی، آپ مجھے سکون کی زندگی دینا ہی نہیں چاہتے، ورنہ میرے کہنے پر پردیس چلے جاتے۔ میرے لیے بھی آپ کے بنا رہنا مشکل ہے، لیکن یہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے۔ اس کے آنسو دیکھ کر وہ پگھل گیا۔ میں نے اماں سے بات کی تو اماں کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، میرے بڑھاپے کے دن ہیں، کب آنکھ بند ہو جائے کچھ پتہ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ ہی رہو۔ یہ بات ماریا کے کانوں میں پڑ گئی۔ اماں سے کہنے لگی، آپ کیوں اپنے بیٹے کے مستقبل میں رکاوٹ بن رہی ہیں؟ آپ نے کیا اسی لیے ساری زندگی اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا تھا تاکہ ترقی کرنے کے وقت آپ اپنی قربانیاں یاد دلائیں؟ اسے آپ اپنی گود میں بٹھا لیں۔ ماریا کی اس بدتمیزی پر میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اماں بولی، اگر تمہارا مستقبل پردیس میں ہے تو تم چلے جاؤ، اور پھر اماں نے مجھے دوبارہ نہ روکا۔ میری ماریا سے اس بات پر بھی بحث ہوئی، لیکن وہ بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، اور میں اپنا پاسپورٹ ویزا بنوا کر 2 مہینے بعد پردیس کے لیے روانہ ہو گیا۔ میری دبئی میں نوکری واقعی بہت اچھی تھی، تنخواہ بھی پاکستان سے ڈبل تھی، لیکن اماں اور ماریا کے بنا رہنا مشکل تھا۔ میں تو ان بچوں میں سے تھا جو ماں کے ہاتھ کی سوکھی روٹی کھا کر بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ میں جب بھی گھر فون کرتا تو اماں سے ضرور اس بات کا ذکر کرتا کہ مجھے ان کے ہاتھ کے کھانے بہت یاد آتے ہیں۔ اماں بھی مجھے بہت یاد کرتی۔ جب بھی میں فون کرتا تو وہ رونے لگ جاتی۔ پھر دھیرے دھیرے ایسا ہونے لگا کہ میری اماں سے بات کم ہونے لگی۔ میں جب بھی فون کرتا تو ماریا بتاتی کہ اماں آرام کر رہی ہیں، وہ سوئی ہوئی ہیں۔ میں حیران ہوتا کہ اماں اتنا زیادہ سونے کیوں لگ گئی ہیں۔ ایک دن میں نے ماریا سے پوچھا تو ماریا کہنے لگی کہ اماں کی عمر کافی ہو گئی ہے اور اکثر بیمار رہتی ہیں تو دوائی لے کر سو جاتی ہیں۔ آپ کی کال آتی ہے تو میں انہیں بار بار ڈسٹرب نہیں کرتی۔ پھر ایک دن پاکستان سے فون آیا کہ میں ایک بیٹی کا باپ بن چکا ہوں۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، لیکن 2 سال سے پہلے واپس لوٹنا ممکن نہیں تھا۔ میری بیوی بہت خوش تھی کہ اس نے کافی پیسہ جمع کر لیا تھا۔ ماریا کی یہ باتیں سن کر مجھے کچھ حوصلہ آیا اور میں نے پھر ماریا سے کہا کہ 2 سال ہو چکے ہیں، اب میں گھر کو لوٹنا چاہتا ہوں۔ میں 2 سال کے بعد اپنے گھر واپس آ گیا۔ میں نے ماریا سے کہا کہ میں پرانے گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے اماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اماں کا انتقال پرانے گھر میں ہی ہوا تھا۔ ماریا اماں کے انتقال کے بعد اس نئے گھر میں شفٹ ہوئی تھی۔ ماریا کہنے لگی کہ وہ پرانا گھر تو میں نے فروخت کر دیا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے غصے میں کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ میری ماں کا گھر تھا، میرا بچپن اسی گھر میں گزرا تھا، تم نے مجھ سے پوچھے بنا گھر کیوں فروخت کیا؟ ماریا کہنے لگی، یہاں گھر بناتے وقت پیسوں کی ضرورت تھی تو میں نے اس گھر کو بیچ دیا۔ آپ کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ آپ پردیس میں پریشان ہوتے۔ مجھے ماریا کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، لیکن خیر اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ماریا سے کہا کہ مجھے اماں کی قبر بتاؤ، میں اماں کی قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، چلے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں۔ پھر وہاں مجھے قبرستان میں لے گئی۔ وہاں ایک قبر پر اشارہ کر کے اس نے بتایا کہ اماں کی قبر ہے۔ یہ سنتے ہی میں اس قبر کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا اور اماں کے قدموں میں رونے لگا۔ اماں سے معافی مانگی کہ میں کتنا بدنصیب بیٹا ہوں جو ماں کے جنازے کو کاندھا بھی نہ دے سکا۔ قبرستان سے جب میں واپس گھر لوٹا تو میرا دل غم سے بوجھل تھا۔ ماریا کہنے لگی، آپ تھوڑا سا آرام کر لیں۔ پھر میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی صبح آنکھ کھلی، میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ میرے قدموں تلے سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میری بیوی اوندھے منہ زمین پر گری پڑی تھی۔ جب میں نے بستر سے اٹھ کر اسے سیدھا کیا تو اسے دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے گاڑی میں لٹایا اور بڑے ہسپتال میں لے گیا۔ وہاں ڈاکٹروں نے چیک کیا تو انہوں نے بتایا کہ اسے رات کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی گھنٹوں پہلے ہی مر چکی ہے۔ ابھی میں اماں کے غم سے نکلا بھی نہیں تھا کہ ایک اور غم مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ پھر میں نے صبر اور ہمت کر کے اپنی بیوی کی تدفین کر دی۔ تدفین کے بعد کافی دیر تک قبرستان میں بیٹھا روتا رہا۔ کبھی میں اپنی اماں کی قبر کو دیکھتا تو کبھی اپنی بیوی کی قبر کو دیکھتا، لیکن پھر اچانک مجھے اپنی بچی کا خیال آیا۔ اسی کی خاطر میں اپنے گھر کو لوٹ آیا۔ میں نے رات کو اپنی بچی کو بڑی مشکلوں سے سلایا تھا۔ صبح جلدی اٹھا، نماز فجر ادا کی اور اپنی بیٹی کو لے کر قبرستان جا پہنچا۔ لیکن جیسے ہی میں اپنی بیوی کی قبر پر گیا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ میری بیوی کی قبر کے اندر بہت بڑا سوراخ ہوا پڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی جانور نے پنجے مار مار کر میری بیوی کی قبر کو کھولا ہو۔
ابھی میں یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک قبر میں سے ایک بجو نکلا جس کے منہ اور پنجوں پر خون لگا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ گیا۔ میں اور میری بیٹی یہ منظر دیکھ کر ڈر گئے۔ میں نے قبر کا سوراخ بند کر دیا اور رونے لگا، سوچنے لگا کہ میری بیوی نے ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اسے اتنی بھیانک سزا ملی ہے۔ دوسرے دن پھر قبر پر گیا تو وہی منظر ملا، اور آج ایک بجو نہیں بلکہ 4 بجو قبر سے باہر نکلے۔ میں ڈر گیا اور قبر دوبارہ سے بند کر دی۔ سوچنے لگا کہ اب ماریا کی میت کہاں بچی ہوگی، بجو اسے پوری طرح کھا چکے ہوں گے۔ میں توبہ استغفار پڑھتا ہوا گھر واپس آ گیا، اور ساری رات خوف سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب رات کے 2 بجے ہر طرف خاموشی تھی، اچانک مجھے کہیں سے سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز محسوس ہونے لگی۔ میں ان ہچکیوں کا پیچھا کرتا ہوا جب نیچے تہخانے کی طرف گیا تو وہیں سے یہ آوازیں آ رہی تھیں۔ وہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ آج میں پہلی بار یہاں آیا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو آگے کا منظر دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے میری ماں پڑی تھی جو سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ اس میں صرف کچھ سانسیں باقی تھی۔ میں نے جلدی سے ماں کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے آیا، پھر وہاں سے اسپتال لے گیا۔ کچھ دن میری ماں اسپتال میں رہی اور اماں بولنا شروع ہو گئی۔ اماں کو میں واپس گھر لے آیا اور اماں سے پوچھا، اماں مجھے تو ماریا نے بتایا تھا کہ آپ مر چکی ہیں، آپ کو تہخانے میں کس نے بند کیا تھا؟ تو اماں نے جب مجھے ساری حقیقت بتائی تو مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی کہ ماریا پر بجو کا عذاب اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا تھا۔ وہ کتنی ظالم عورت تھی، وہ انسان نہیں تھی۔ اماں نے بتایا جو تھپڑ تم نے اسے میرے سامنے مارا تھا، تب سے وہ میری جان کی دشمن بن گئی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد اس نے مجھ پر کئی ظلم کیے۔ وہ مجھے 2 دن تک کھانا نہیں دیتی تھی، اور جب نئے گھر میں آئی تو اس نے مجھے اس تہخانے میں بند کر دیا اور کہتی تھی کہ جس دن تو تڑپ تڑپ کر مرے گی تو یہیں تجھے دفن کر دوں گی۔ مگر ظلم کرنے والا یہ نہیں سوچتا کہ اوپر اللہ کی جو ذات بیٹھی ہے وہ جب انصاف کرنے پر آتی ہے تو ظالم خود اپنے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ وہ مجھے مارنا چاہتی تھی، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ اس کی موت میرے سے پہلے ہو جائے گی۔ میں نے اپنی ماں کو گلے سے لگایا اور ماریا پر جو عذاب نازل ہوا وہ بتایا، اور کہا، اماں اللہ انصاف کرنے والا ہے، جو ظلم اس نے تم پر کیے تھے اللہ نے بجو کا عذاب نازل کر کے بدلہ لے لیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اماں مکمل صحت یاب ہو گئیں اور میری دوسری شادی کر دی۔ میری یہ بیوی اماں میری بیٹی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی، اور میں سوچتا کہ اللہ نے صحیح معنوں میں نیک بیوی مجھے اب عطا کی ہے۔ میں اپنی زندگی اپنی ماں کے ساتھ ہنسی خوشی گزارنے لگا۔ تو محترم ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔